سورہ فاطر آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایک تو وقوع قیامت کی حقانیت کا تذکرہ ہے، قیامت لازماً واقع ہوگی، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وقوع قیامت یہ حق ہے اور مشرکین اس کا مذاق اڑاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اگر یہ حق ہے تو یہ کب آئے گی؟ جو مانتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جواب اور دیا جاتا ہے، جو بطور استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے جو پوچھتے ہیں تو ان کو جواب اور دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ تمہارا کیا تعلق قیامت کے ساتھ، جب مانتے ہی نہیں، وہ جب بھی آ جائے۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ میرا وعدہ ہے اور میرا وعدہ حق ہوتا ہے، جب میرا فرمان ہے کہ قیامت آئے گی تو وہ ضرور آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو انسان دنیا کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کے اندر غرق ہو کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور وہ اسی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس یہاں پر مزے ہیں اور میں نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اور یہیں کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے لیے کچھ جوڑنا ہے، بنانا ہے۔ تو دنیا کی زندگی اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو خیال رکھو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور دوسرا جو ہمارا دشمن ہے دھوکے باز شیطان، وہ انسان کو دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے کہ یہ صرف ڈرانے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو تیری جی میں آئے تو کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو دشمن کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ کوئی دشمن کی اطاعت بھی کرتا ہے، کوئی عقل مند دشمن کی بات مانے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ شیطان یہ شیطانیہ کرتا کیوں ہے؟ شیطان کو کیا ملتا ہے؟ لوگوں کو ورغلاتا ہے اور قیامت سے متنفر کرتا ہے اور شکوک ڈالتا ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا کام کیوں کرتا ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان اپنی جماعت کو منظم کر رہا ہے، اپنی جماعت کو بڑھا رہا ہے۔ شیطان کو یقین کامل ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا کیوں جاؤں؟ تو وہ اپنی جماعت بنانے کے چکر میں ہے۔ اس لیے انسان کو خبردار رہنا چاہیے کہ اس دشمن کی سازش کا شکار نہ ہو، اس دھوکہ باز کے دھوکے میں نہ آئے اور
اللہ کی بات مانے، اللہ کے محبوب کی بات مانے، اس کے اندر خیر ہے۔ اگر اس کی بات مان لی، دنیا کے اندر بھی رسوائی اور ذلت، اور آخرت کی ذلت، رسوائی اور بے شمار عذاب۔ اس لیے ایک ہی سبق یاد رکھیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے بس۔ اگر یہ سبق ہمیں یاد ہو گیا تو پھر ہم اس کی باتوں میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں الغرور، دھوکے باز۔ اس سے مراد شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، بس اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک یہ اپنی جماعت بناتا ہے۔ اور جماعت کیوں بناتا ہے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ دوزخ والے ہو جائیں۔ خود دوزخی ہے تو یہ دوزخ کے اندر لے جانے کے لیے اپنی جماعت بڑھاتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے اپنی جماعت کو کہ آؤ میرے ساتھ ہو جاؤ۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے تو مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ عموماً قرآن مقدس میں جو خطاب ہوتا ہے، جو خاص خطاب ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں پر جو خطاب ہے یہ چونکہ عمومی ہے، اس لیے کہ جو شیطان ہے یہ سب کا دشمن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو مومن متقی ہیں یہ ان کا دشمن ہے اور باقیوں کا کسی کا بھی دوست نہیں، یہ سب کا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے ایمان والو نہیں فرمایا، اے لوگو، جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب یہ یاد رکھیں قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وعدن علینا انا کننا فاعلین، ہمارا وعدہ ہے، ہم ضرور ہر حال کے اندر یہ وعدہ پورا کریں گے۔ قیامت ہوگی، لازماً ہوگی، اور جزا، سزا، حساب کی گھڑی، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ یہ کوئی ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی ایک عجیب چیز ہے، اس میں آ کے ہم واقعی دھوکے میں پڑ گئے ہیں، حالانکہ قرآن نے اس کی حقیقت بتائی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، تم جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ایک کھیل تماشا ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کا جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو جو بنایا تو اس کی حیثیت یہ ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کھیل تماشا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، زندگی ایک حقیقت ہے، اور ہمیں یہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مختصر ترین زندگی ہے۔ اتنی مختصر ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنی مختصر ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس جب بلا ہوا ہے تو چھٹی۔ اور اس کی مثال بڑی آسان سی مثال ہے، ایسے ہے، ہم تھوڑا سا اس کے اندر نا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو اس کی مثال ایسے بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہم میں سے ہر روز سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کوئی اپنے ملازمت پہ جاتا ہے، کوئی اپنی دکان پہ جاتا ہے، کوئی اپنے کھیتی باڑی کے لیے جاتا ہے، یعنی جس کا جو پیشہ ہے سب ہر روز نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے، اور اس کے بعد پھر جب کام ختم ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر واپس آ جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات آسان ترین ہے کہ ہر بندہ گھر سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد جب کام ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس نے پھر اپنے گھر واپس آنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے
جیسے ہم ہر روز نکلتے ہیں اپنے اپنے کاموں کے لیے، جیسے کام ختم ہوا اس کے بعد پھر کوئی بے وقوفی ہوگا جو بیٹھا رہے گا، گھر نہیں آئے گا، گھر تو آنا ہی آنا نا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ہمیں یہ کام بتایا کہ یہ کام کرو، اور یہ کام جیسے ہمارا ختم ہوگا پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ جیسے ہر روز آتے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم سب یہاں پر آئے ہیں دنیا کے اندر، اور سب نے ایسے کام جیسے پورا ہوگا تو اللہ نے بلا لینا کہ آ جاؤ۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، 8 گھنٹے، اور اس کے اندر بھی پکا پتہ نہیں ہوتا۔ گھر سے ہم نکلتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے، 10 بھی لگ جاتے ہیں، اور 10 کے لیے نکلتے ہیں تو 12 بھی لگ جاتے ہیں، 2 دن بھی لگ جاتے ہیں کبھی کام پہ۔ تو جس طریقے سے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، انسان گھر سے نکلتا تو اپنے ارادے سے ہے لیکن واپس آتا نہیں اپنے ارادے سے۔ کئی مسائل ہوتے ہیں، کام الجھ جاتے ہیں، کام پھنس جاتے ہیں، وقت زیادہ لگ جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا بندے کو، لیکن بالآخر کام ختم ہونا ہے، اس نے گھر جانا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے دنیا میں قدم رکھا، اللہ نے ہمیں بھیج دیا اور ہمارے ذمہ کام لگا یہ کام کرنے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کا کام کتنا ہے، ہمیں بتایا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں بتایا کہ 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال، کچھ نہیں بتایا، جو اپنا کام کرو۔ ہم کام میں لگ گئے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا، وجہ سے پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتے آ جاؤ۔ بالکل ایسی حقیقت ہے کہ جب بلاوا آتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی، تھوڑی سی مہلت بھی نہیں ملتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب مقررہ وقت آتا ہے تو ذرہ برابر نہ وقت آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں یہ بتایا کہ تم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے، وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے آخرت۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم بھول گئے۔ یہاں جو اتنا مزہ آ رہا ہے، کھانے پینے عیش و عشرت، یہ کام کرو وہ آزادیاں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تو بڑا مزہ آ رہا ہے، اور جو اصل کام ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی موت کو کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے، امتحان لے کہ ایکم احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ہم آئے تو اس لیے، وہ کام ہمیں بھول گیا۔ یہ یاد ہے کہ جب ہم نے دکان بنانی ہے، مکان کو اونچا کرنا ہے، اس کو ڈبل سٹوری کرنا ہے، 7 والا مکان خریدنا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، اور بچوں کو کاروبار کر کے دینا ہے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ وہ سب پاؤں پہ کھڑا کرتے 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 ہم سب چلے جاتے ہیں، اور ابھی تک وہ پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہی ہے دنیا کی زندگی، یہی ہے اس کا دھوکہ جس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اپنے اصل مقصد کو یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ تو یہ تو اتنی مختصر ہے کہ اس کی تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی، اتنی مختصر ہے، یعنی آنکھ جھپکنے کے برابر۔ یہ بھی ایک مثال ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ کا قرآن بار بار بتاتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے دنیا کی۔ حدیث پاک میں الدنیا جیفہ، یہ مردار ہے، وطالبها کلاب، حدیث پاک ہے کہ جو اس کے حریث ہیں وہ کتے ہیں۔ حدیث ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کا خرید لے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول تو مردار ہے، مفت بھی کوئی نہیں لے گا، اسے کون خریدے گا، کون اس کے بدلے 1 درہم دے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں دنیا ایسے ہی مردار ہے۔ یہاں تم مان گئے، تمہیں حقیقت سمجھ آ گئی، لیکن دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ ہم یہ آتے ہیں تو اسی دھوکے کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ تو یہی ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ پکا پتہ ہے، ہم مانتے ہیں
زبانی ہم مانتے ہیں کہ واقعی موت برحق ہے، مرنا ہے، ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، افعال یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ہمیں یوں لگتی ہے کہ جو مر گئے سو مر گئے، ہمارا نمبر تو جب آئے گا پتہ نہیں کب آئے گا، یعنی کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے۔ یقین ہو نہ ہو لیکن مرنا تو پھر بھی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکے باز جو شیطان ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ سورہ یاسین میں ہے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور تم میری عبادت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی شیطان کی باتیں ماننا، اس کے کہے پر چلنا اور اس کے وسوسوں سے متاثر ہونا، گویا کہ شیطان کا کہا ماننا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اس لیے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی تم عبادت نہ کرو۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ نے ایک آیت میں نہیں بے شمار آیات میں یہ بات بتائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو، دشمن سمجھو، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حیرت کی بات ہے نا، یعنی کہ ایک بندے کے بارے کوئی بندہ بتاتا نہیں تمہارا دادا نہیں تھا، تمہارے دادے کو نا فلاں بندے نے گالی دی تھی، بس ہمارے دل میں نفرت آ گئی، میرے دادے کو گالی دی تھی، اور دادا ہم نے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے، ہم نے ہوش سنبھالا دادا نہیں تھا دنیا میں، لیکن کسی نے بتا دیا، وہ پکی خبر تھی جی اس نے تمہارے دادے کو گالی دی تھی، فلاں نے تمہارے باپ کو یوں کہا تھا، تو ہمارا دشمن بن گیا۔ لیکن جہاں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ تم سب کے ابا آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے یہ کیا، جنت سے نکلوا دیا، اور یہ دشمنیاں کرتا ہے، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی اس نے، قال فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یعنی اللہ کے سامنے قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے، اپنی قسم سچ ثابت کرنے کے لیے بھرپور زور لگا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یعنی ہمارے دادا کو گالی دی تھی پتہ بھی نہیں ہے، ہم وہاں پر پکے کھڑے ہیں، وہ ہمارا دشمن بن گیا ہے۔ یہاں پکا پتہ ہے کہ ہمارے باپ کے ساتھ اس نے یہ کچھ کیا کہ جو ہمارا اصلی وطن تھا، اصلی گھر تھا، وہاں سے نکلوا دیا، جنت کی دائمی نعمتیں، راحتیں، سکون، اس سے اس نے الگ کرا دیا، اور پھر بھی کہتے ہیں جی خیر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر شیطان کا قصور تو نہیں، پھر ہمارا اپنا قصور ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈنڈے مارتا ہے، اس کے پاس کوڑا ہے، خبردار جو تم مسجد میں گئے تو نماز پڑھی پہ دیکھ کیسے تیری میں گردن اڑاتا ہوں، کہتا ہے ایسے، الذی یوسوس فی صدور الناس، بس اسے ڈالتا ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے 13ویں پارے میں ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس شیطان کو اجازت دے گا کہ تو اب بول، اب یہ تقریر کرے گا وہاں پر، اور اس کی تقریر قرآن میں ہے۔ یعنی کہ یہ شیطان جو آخر لاکھوں سال جس نے عبادت کی تھی، جس طریقے سے یہاں پر سیاسی لوگ جاتے ہیں نا جیلوں کے اندر، تو پھر ان کی جیل الگ ہوتی ہے نا، غریبوں کی جیل تو الگ ہوتی ہے، اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جیل کے اندر تو فرمائشیں ہوتی ہیں بھئی دیسی مرغا کھائیں گے، اور وہ بھی دیسی گھی کے اندر ہو، اور فلاں چیز ہونی چاہیے، یعنی کہ جیسے نانے کے گھر جا رہے ہوں، جیل میں جا رہے ہیں لیکن فرمائشیں ان کی سنو۔ تو بہرحال دنیاوی لحاظ سے مقام ہوتا ہے تو ان کی باتیں مانی جاتی ہیں۔ اس نے لاکھوں سال عبادت کی ہوئی ہے نا، اور اس نے تمام پیغمبروں کی زیارت کی ہوئی ہے، جنت میں رہ کے آیا، فرشتوں میں رہ کے آیا، تو یہ عام تو نہیں ہے نا، خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سارے فیصلے کر دے گا، کرنے کے بعد اب اس کو اجازت دے گا کہ بول۔ اسی تقریر سنو، حقیقت ہے کہ ایک ایک بات نا سونے سے لکھنے کے لائق، یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق،
بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، پکا سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے تھے۔ اللہ نے سچے وعدے کیے، میں نے سارے وعدے جھوٹے کیے۔ اور پھر یہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی غلبہ نہیں تھا، کوئی ڈنڈا نہیں تھا، میرے پاس کوئی فوج نہیں تھی، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، تھوڑا سا اشارہ کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم فوراً کہتے تھے لبیک، ہم حاضر، ہم حاضر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شرمندگی کی بات تو ہوگی نا۔ اب یہ خطاب کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اب لوگ کہیں گے نا بڑا خبیث ہے، بڑا کو بغیرت ہے، اس نے ہمیں سارا کچھ کرا دیا اور آج دیکھ کیسے آرام سے کھڑا ہوا ہے۔ پھر وہاں پر یہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہاں کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اور مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو کرو۔ اور پھر کہے گا یہ بتاؤ میں جنت میں جا رہا ہوں، تمہیں نہیں پتہ تھا کہ میں جہنمی ہوں؟ تو میں نے تو جہنم میں ہی جانا تھا، تم نے خود کہا ہو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہ انسان کے ناک کٹے گی کہ نہیں کٹے گی جس نے اس کی بات مانی ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ذلت ناک عذاب، دردناک عذاب، رسوا کرنے والا عذاب و مہین، یہ ہے وہ ذلت ناک عذاب بھی ہے، اور ناک بھی ساتھ کٹ رہی ہے، شیطان کاٹ رہا ہے۔ اور یہ ایسا خبیث ہے، ایسا خبیث ہے، 28ویں پارے میں ہے کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کیسے ہے؟ انسان کو کیا کہتا ہے؟ کفر کر، اسے کہتے ہیں ایسے کر لے، ایسے کر لے، یہ نہیں کہ کفری باتیں اسے کراتا ہے، فلما کفر، وہ کر دیتا ہے۔ جب وہ غلط کام کر دیتا ہے، قال انی بریء منک، کہتے ہیں میرا تو ایسا کوئی تعلق واسطہ نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ شیطان ہو کے کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انسان کو کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت غفور رحیم ہے، بڑا کریم رب ہے، اور جنت کے اندر اس نے کافروں کو تھوڑی بھیجنا ہے، تجھے بھیجے گا۔ کیا کرے گا نماز؟ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کیا جہنم میں جائیں گے؟ نہیں 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 نہیں، بڑا رحیم کریم رب، یعنی چکر بازیاں کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم بے خوف ہو جاؤ، وہ غفور الرحیم ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، خود ڈرتا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کون سی کارستانی ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائی؟ کون سی بات اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سمجھائی؟ اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے سمجھائے؟ ان الشیطان لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو۔ اللہ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ، یہ اپنی جماعت بلا رہا ہے، جماعت جمع کرتا ہے، یہ دعویٰ دیتا ہے کہ آؤ تم میرے ممبر بن جاؤ، میری جماعت کے تم کارکن بن جاؤ۔ اور پھر ہوگا کیا؟ تمہیں وہاں پر کیا ملے گا؟ میرے ساتھ دینے پر، میرے پیچھے چلنے پر کیا ملے گا؟ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں بھی بڑے مزے ملیں گے، وہ کہتے ہیں لیکونوا من اصحاب السعیر، اکٹھے جہنم میں جائیں گے، اکٹھے وہاں پر جلیں گے۔ اس کو تو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کہتے ہیں میں اکیلا کیوں جاؤں؟ اس کو دشمنی ہے اولاد آدم سے، ہمارے باپ کا دشمن تھا، اب اس نے اسی وقت یہ قسمیں کھا لی تھی کہ اب میں نکل رہا ہوں جنت سے آدم کی وجہ سے، اس کو میں نے سجدہ نہیں کیا نا، اللہ کو تو کرتا تھا، اس کو نہیں کیا تو اللہ کہتا نکل میری جنت سے خالی کر، نکل یہاں سے۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے، اب اس کی اولاد یہاں پر آگے دکھائے، تو اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کے پاس کوئی غلبہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، ہم جان بوجھ کر ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پیاری پیاری دعائیں بتائی ہیں، اور اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو شیطان ہمارے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھیں ہر وقت۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو پھر شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ 25ویں پارے میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔
یعنی اللہ کو جب یاد نہیں کرتے تو اللہ بطور سزا شیطان کو خود لگا دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود لگا دے پھر ہم بچ سکتے ہیں اس سے؟ اچھا پھر وہ کرتا کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب وہ سیدھی راستے سے روک دیتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راستے پر چل رہے ہیں. یعنی کہ غلط کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، اچھے کام کو برا کر کے دکھاتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتا، یعنی کہ روک دیتا ہے. تو شیطان خود ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، ہمارے ساتھ پھرتا ہے، ہمارے اوپر سوار رہتا ہے کس جرم کے اندر کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا. اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، استغفار کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے سے تو اس کی جان نکلتی ہے. اور چوتھا کلمہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں لکھا ہے، ایک بہت بڑی فضیلت بتا رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ جو چوتھا کلمہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے گا تو پورا دن غروب تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، اور پھر شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک پھر شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا. ایک فضیلت. دوسری فضیلت یہ ہے حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کی خطائیں ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے بہترین طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں حصار بتایا نا، یہ کڑے لگا دیں، ہمیں حصار لگا لیں ان دعاؤں کا. چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں صبح شام 100 مرتبہ، استغفار کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہم اس کا ورد کریں. ان کلمات سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں میری جگہ نہیں ہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ کتنا مسلط ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ ساتھ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کتنے دے رکھا ہے، یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جب گھر میں جاتے ہیں اگر ہم سلام کرتے ہیں تو یہ بھاگ جاتا ہے، اور گھر میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ رہنے کی جگہ تو مل گئی ہے، پھر وہیں پر یہ رہتا ہے. پھر حدیث پاک میں کہ جب تم کھانا شروع کرتے ہو اگر تم پڑھتے ہو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لیتے ہو، یہ کہتے ہیں چلو جگہ تو بن گئی لیکن کھانا نہیں ملا. اور اگر اللہ کا نام نہیں لیتے کہتے چلو رہائش بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا، پھر تم کھاتے ہو تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. حدیث پاک میں کہ اگر تم بھول جاؤ اللہ کا نام لینا، جب یاد آ جائے تو اونچی آواز سے پڑھو بسم اللہ ولا آخرہ. یہ جتنا کھا چکا ہے اس کو قے آ جاتی ہے. یعنی کہ ہمارا کھانا یہ کیوں کھائے؟ اب ہمیں نظر نہیں آتا وہ کھا رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا اس کی قے ہو گئی ہے. اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو شیطان کے راستے ہم نے خود روکنے ہیں. پہلے نا جنگلوں میں رہتا تھا شیطان، آج ہمارے گھروں میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو باتھ روم ہے نا، یہ ان کی قیام گاہ ہوتی ہے، رہائش گاہ ہوتی ہے. اب رہائش گاہ اس وقت لوگ جاتے تھے قضاء حاج کے لیے، وہ دور جاتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے اور وہاں سے فارغ ہو کے آتے تھے. اب ہیں اٹیچ باتھ. وہ کہتے ہیں یہ بہترین اچھا سا گھر بنا ہوا ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ماربل پتھر، وی آئی پی قسم کا بہترین گھر، یہ بڑا خوش ہے. تو اس لیے ہمارا کمرہ ہے اور جو ساتھ باتھ روم ہے وہ اس کا گھر ہے. ہم نے خود اس کو گھر بلا لیا نا. تو حدیث پاک میں کہ جب تم باتھ روم جاتے ہو وہاں پر پھر دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث یہ خبیث جن ہے، خبائث یہ خبیث جننیاں. ہم جا رہے ہیں باتھ روم کے اندر قضاء حاجت کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے. اسے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا سمجھا کے جا رہے ہیں. لیکن ہم ان باتوں پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس جلدی میں ہوتے ہیں اور ہماری عادت نہیں ہے دعاؤں کی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے راستے بند کریں. جاتے گھر میں سلام کریں، یہ پہلے سے بھاگ جائے گا. جب اندر داخل ہی نہیں ہوگا پھر کھانا کہاں سے اس کو ملے گا؟ کھانا کھائیں اللہ کے نام سے، باتھ روم جائیں تو دعائیں پڑھ کے، گھر سے باہر نکلتے ہیں دعا پڑھ کے. یعنی صبح شام ہم دعاؤں کا حصار پکا کر لیں. شیطان جب آئے دیکھے گا چوتھے کلمے کا حصار ہے، توبہ توبہ گیا، کہ یہاں تو بھائی میرا بس نہیں چلتا. تو ہم نے اس کو اس طریقے سے دشمن بنانا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی والا سلوک کرنا ہے. تو ہمارا دشمن ہے تو ہم بھی تیرے دشمن ہیں. یہ دوست بنیں گے. ارادہ ہے صحیح، ویسے 2-3 نے کہا، باقی سارے چپ ہو گئے ہیں. ایسا نہ ہو شیطان ناراض ہی نہ ہو جائے. ایسے نا ناراض ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ کچھ دیتے کھانے کے لیے؟ اس کے پاس ہے کیا سوائے لعنت کے؟
جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تھا نا، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل یہاں سے مردود، اور قیامت تک تیرے پر میری لعنت پڑتی رہے گی. یعنی کہ اس کے پاس لعنت ہے. جو کہتا ہے جی میرے ساتھ ناراض ہو جائے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا، تو اس کے پاس لعنت ہی ہے اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس لیے آج عزم کریں کہ انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے. دعاؤں کے اہتمام سے انشاءاللہ شیطان مایوس ہوگا اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.